खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसका पहला बाब, इसराइलियों की पहली मर्दमशुमारी। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को कोहे सीना के बियाबान में खुदावंद ने खैमा इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम एक एक मर्द का नाम ले लेकर गिनो और उनके नामों की तादाद से बनी इसराइल की सारी जमायत की मर्दमशुमारी का हिसाब उन के कबीलों और आबाई ख़ानदानों के मुताबिक करो। 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र के जितने इसराइली जंग करने के काबिल हों, उन सबों के अलग अलग दलों को तू और हारून दोनों मिलकर गिन डालो और हर कबीला से एक एक आदमी जो अपने आबाई ख़ानदान का सरदार है तुम्हारे साथ हो, और जो आदमी तुम्हारे साथ होंगे उनके नाम ये हैं। रूबन के कबीला से अलीसूर बिन शदयूर। शमौन के कबीला से स्लूमिएल बिन सूरी शद्दी। यहूदा के कबीला से नहसोन बिन अमीनदाब। इश्कार के कबीला से नतनीएल बिन जुगर। ज़बूलून के कबीला से एलियाब बिन हेलोन। यूसुफ की नस्ल में से इफ़्राइम के कबीला का अलीसिमा बिन अम्मीहुद और मनसी के कबीला का जमलीएल बिन फदा हसूर। बिन्यामीन के कबीला से अबीदान बिन जदऊनी। दान के कबीला से अखीयज़र बिन अम्मीशिद्दी। आशर के कबीला से फजयेल बिन अकरान। जद के कबीला से इलियासफ बिन दाऊएल। नफ्ताली के कबीला से आखिरा बिन इनान। यही अशख़ास जो अपने आबाई कबीलों के रईस और बनी इसराइल में हज़ारों के सरदार थे, जमायत में से बुलाए गए, और मूसा और हारून ने इन अशख़ास को जिनके नाम मज़कूर हैं अपने साथ लिया, और उन्होंने दूसरे महीने की पहली तारीख को सारी जमायत को जमा किया, और इन लोगों ने 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र के सब आदमियों का शुमार करवा के अपने कबीला और आबाई ख़ानदान के मुताबिक अपना अपना हस्ब नस्ब लिखवाया। सो जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसी के मुताबिक उसने उनको दश्त सीना में गिना। और इसराइल के पहलौठे रूबन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो रूबन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 46,500 थे। और शमाउन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो शमाउन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 59,300 थे। और जद की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक गिना गया। सो जद के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए
وہ 45,650 تھے، اور یہودا کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو یہودا کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 74,600 تھے، اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو اشکار کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے، اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبولون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے، اور یوسف کی اولاد یعنی افرایم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو افرایم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے، اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے، اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو بنیامین کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 35,400 تھے، اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو دان کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700 تھے، اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو آشر کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے، اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو نفتالی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے، انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں میں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے، وہ سب گنے گئے، اور ان سبوں کا شمار 6,03,550 تھا۔ پر لاوی اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلہ کو نہ گننا اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا، بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ظروف اور اس کے سب لوازم کے متولی مقرر کرنا۔
وہی مسکن اور اس کے سب ظروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں، اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں، اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں، اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاؤنی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے لگا ڈالیں، لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردا گرد ڈیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نہ ہو، اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔